قرآن شریف کے علاوہ صرف قل ہے کو بھی تو 4 لفظ پورا یاد نہیں. مجھے بتا تو صحیح کس چیز کا نام مسلمان دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. جو قرآن کہتا ہے اس کو مانو, جو حدیث مصطفیٰ کہتی ہے اس کو مانو. اللہ اکبر. جس نے 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا, ایک قرآن ایک اہل بیت, دنیا کی کوئی طاقت پھر مسلمان کو کمزور نہیں کر سکتی. آج ہم کمزور کیوں ہیں؟ آج ہر جگہ مسلمان کیوں زیر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا, اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں سے نکل گئی. میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ, ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا, لیکن خدا کی قسم نبی کی زندگی پہ کاش ہم گئے ہوتے. اللہ اکبر. نبی کی زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا ہوتا. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ, آؤ ذرا محبت کے ساتھ سنتے ہوئے چلو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے چھوٹے چھوٹے یہ بچے ہیں, یہ 10-12 سال کے بچے, یہ 20 سال کے نوجوان. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, نعرہ لگاتے ہیں ماں کے عشق میں, لیکن ان بچوں کو یہ نہیں پتا اللہ اکبر کہ ہمارا امام کون ہے, ہم کس کی تقلید پہ نماز پڑھتے ہیں, ہم امت میں کس کے ہیں. پہلے کے بچوں کی زبانوں پہ یاد بچوں سے ہو جاتا تھا, مائیں کہلاتی تھی بندے اللہ کے ہیں, امتی رسول اللہ کے ہیں, ہمارے امام امام اعظم ہے. 4 امام چاروں برحق ہے, لیکن ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہ امام اعظم ہے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اکبر. آؤ دوستو عزیزان ملت اسلامیہ, عشق کہاں سے آئے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہاں سے کریں گے؟ اللہ اکبر. جب ہم صبح شام مسجدوں میں جائیں گے تبھی تو ہمیں نبی سے عشق ہوگا, تبھی تو ہمیں نبی کی محبتوں سے پتہ چلے گا کہ نبی سے کیا عشق ہونا چاہیے. اللہ اکبر. آج مسلمان ایک ہفتہ مسجد میں نہیں جاتا, 2 ہفتے مسجد میں نہیں جاتا, اللہ کو یاد نہیں کرتے. مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں سے اپنے دلوں کو جگمگاؤ گے جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. آؤ ذرا قرآن پڑھتے ہوئے چلو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ 15واں پارہ ہے, 8واں رکوع ہے. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اکبر. میرے دوستو, سچا مسلمان وہ ہے, مومن کامل وہ ہے اللہ اکبر جو رات میں سونے کے بعد صبح میں اس وقت اٹھ جائے, ابھی سورج نہیں نکلا ہے, ابھی فجر کی اذانوں کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, الصلاۃ خیر من النوم. آؤ نماز نیند سے بہتر ہے. کامیابی چاہتے ہو تو نماز میں ہے, دلوں میں سکون چاہتے ہو تو رب کے سجدوں میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں میں سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملے گا, شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے دلوں کو سکون ملے گا. لیکن مسلمانوں, آج اللہ اکبر ہم تم سجدے سے بڑی دور چلے گئے. ہم دعویٰ کرتے ہیں, جلسوں میں آ کے نعرے لگاتے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسین کا دامن, غوث اعظم کا دامن. اللہ اکبر. آج 2 تاریخ ہو گئی, میرے غوث اعظم سے اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, بڑی 11ویں شریف کا چاند نظر آ چکا ہے. تم نے غوث کے دامن, تم نے غوث کے نعرے کو لگائے, مگر غوث کی زندگی کو نہیں دیکھا. غوث کی زندگی کیسی گزری ہے؟ اللہ اکبر. خدا کی قسم 40 سال اللہ اکبر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے دکھا دی, رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے دکھا دیے. یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ عزتیں کہاں سے ملی؟ یہ عظمتیں کہاں سے ملی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے, عزت رسول اللہ کے لیے, عزت مومنوں تمہارے لیے. جب تمہارے لیے عزتیں ہیں تو پھر کیوں ذلیل و خوار ہوتے پھرتے ہو, کیوں کسی کے طلبوں میں جاتے ہو؟ اللہ اکبر. میرا رضا کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان آیا. اللہ اکبر. کس کے قدموں میں جا کے اپنے سر کو ڈال رہا ہے, کس کے آگے بھیک مانگ رہا ہے؟ آج سنتے ہوئے چل. اللہ اکبر. آج مسلمان نماز سے بڑی دور ہے. اللہ اکبر. جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ہفتہ گزر جاتا ہے, مگر تم مسجدوں کے اندر تک نہیں جاتے. اللہ اکبر. تم کہتے ہو جلسے میں بلایا ہے نماز کے اوپر, ہاں میں کہتا ہوں
نماز سے افضل کوئی چیز نہیں. تمام افضل عبادت میں سب سے افضل چیز ہے عبادت. اس کے مصطفیٰ کا نام ہے نماز. مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام ہے نماز. مسلمانوں عزیزان ملت اسلامیہ آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو. اللہ کا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ اکبر. وہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ عشق کہاں سے آیا, وہ محبت کہاں سے آئی. خدا کی قسم اللہ اکبر وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے, وہ رسول اللہ سے سچی محبت کرتے تھے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے صبح میں اٹھ ایک آیت اور سنو 16 پارے کی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبحه واطراف النهار لعلك ترضى. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ اپنے سورج کی کرنیں تیرے اوپر پڑ نہ پائے اس سے پہلے اٹھ جا, اپنی بارگاہ میں نماز پڑھ, اپنی بارگاہ میں سجدے کر لے. مسلمان کامیاب وہ ہے جو صبح میں اٹھ کے اللہ کو راضی کر لے, جو صبح میں اٹھ کے اپنی پریشانیوں کو رب کی بارگاہ میں رکھ دے. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ. یہ آج کل کا میرا نوجوان اللہ اکبر ایک ہفتہ یہ تو اللہ کا کرم ہے. اللہ تو نے 8 دن میں ایک جمعے کا رکھ دیا. پاک پروردگار عالم اگر جمعے کا دن 8 دن میں نہ ہوتا تو یہ آج کل کا نوجوان ایک مہینہ مسجد نہ جاتا, 2 مہینے مسجد نہ جاتے. اللہ اکبر. عید الفطر سے لے کے اب تک یہ 6 مہینے گزر گئے. کتنے نوجوان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے 6 دن فجر میں جا کے نماز نہ پڑھی ہوگی. شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, صفر, ربیع النور. اللہ اکبر. ربیع النور کا مہینہ بھی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. یہ 7واں مہینہ شروع ہو گیا. کتنے مسلمان کے بچے ایسے ہیں جنہوں نے 6 ٹائم کی بھی نماز نہ پڑھی ہوگی. وہ جلسہ سجانے والوں, وہ جلسہ کرنے والوں, کمیٹی والوں تم بڑی محنت کرتے ہو, گھر گھر جا کے پیسے مانگتے ہو, پیسے اکٹھے کرتے ہو جلسے کے لیے, مگر خدا کی قسم جتنی محنت آپ کر رہے ہیں کاش میرے کمیٹی کا ہر ایک جلسہ کرانے والے نمازی ہوتے. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ محمد گنج والوں جلسے میں آئے اچھی بات ہے, مصطفیٰ کا عشق سننے کے لیے آئے اچھی بات ہے. کتنی اچھی بات ہوتی اگر عشاء کی نماز پڑھ کے آتے. خدا کی قسم میرا رب بھی راضی ہوتا, اس کا حبیب بھی راضی ہوتا. اللہ اکبر. آج تمام باتیں اچھی ہے سنیوں کے اندر, مگر ایک کمی سب سے بڑی یہ ہے کہ نماز سے دور ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. جب رب کی بارگاہ میں تم سجدہ نہیں کرو گے, اللہ کی بارگاہ میں تم کیسے مقبول ہوگے؟ خدا کی قسم جب لوگوں نے سجدے کیے عشق میں, جب لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے, خدا کی قسم ان کے ناروں میں وہ طاقت تھی, ان کے چہروں میں وہ نور تھا. خدا کی قسم کفر اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامی آگے آگے بھاگتا تھا. آج کیا بات ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. جب کہ تم کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے, کبھی دہلی میں نماز پڑھتے سمے تمہارے ٹھوکر لگتی ہے, کبھی فلائٹ میں تمہارے تھپڑ لگتا ہے, کبھی روڈ بیس میں تمہیں مارا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کیوں؟ آج تم کروڑ کی تعداد میں ہو تو بس میں یہی کہوں گا مسلمان تو نے اپنی حیثیت کو ختم کر دیا, تو نے اپنے مقام کو جانا ہی نہیں, تو نے اپنے وقار کو جانا ہی نہیں. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ اللہ اکبر. میرا مسلمان کا بچہ رات بھر 12 بجے تک ایکٹیو رہنے والا, کبھی انسٹا پہ ایکٹیو رہنے والا, کبھی فیس بک کے ذریعے, کبھی واٹس ایپ کے ذریعے. اللہ اکبر. سو گئے تم نہ تمہیں عشاء کے سجدوں کا پتا, رات کے 12-1 بجے سوئے, پھر تم صبح 8-9 بجے سو کے اٹھتے ہو, سورج نکل گیا. اللہ اکبر. تمہیں رب کی بارگاہ میں سجدوں کی فکر نہیں ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح. جب قوم خدا کی قسم اپنے پیغمبروں سے الگ ہٹی ہے, اللہ اکبر, قوم پہ آفت آئی ہے. تم تو بڑے پیارے تھے, اللہ نے تم سے کہا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا, کیوں نہیں, اللہ تو ہمارا رب ہے. تو اللہ نے کہا تھا تم میرا کہنا مانو گے؟ ہاں اللہ ہم تیرا کہنا مانیں گے. پھر اللہ کا کہنا کیوں نہیں مان رہے؟ فَإِنَّ تَذْهَبُونَ, تو کہاں جانا چاہتے ہو؟ رب کے سجدوں کو چھوڑ کے کون سی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو؟ کہاں تمہیں سکون ملے گا, کس جگہ تمہیں عزتیں ملیں گی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کو سکون ملتا ہے تو قرآن سے ملتا ہے, دلوں کو سکون ملتا ہے تو مصطفیٰ کی شریعت سے ملتا ہے, دلوں کو سکون ملتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے ملتا ہے.
حدیث مصطفیٰ سننے سے ملتا ہے. آج تمہارے پاس اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھنے کا یہ سننے کا وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. تم نے تو قرآن کو بھی غم کے لیے سمجھ لیا. کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے امام صاحب 10 بچوں کو بھیج دو قرآن خوانی ہونی ہے. تمہاری فصل مر جائے امام صاحب کاروبار میں گھاٹا ہو گیا. مطلب یہ کہ امام صاحب ذرا بچوں کو بھیج دو. اللہ اکبر. کسی کی گاڑی ٹکرا جائے امام صاحب قرآن خوانی کرا دو. تیجے میں قرآن 20ویں میں قرآن. مسلمان نے صرف قرآن کو غم کے لیے سمجھ لیا. خدا کی قسم میرا شیخ سادی کہتے ہیں قرآن غم کے لیے نہیں. قرآن جتنا غم کے لیے ہے اس سے کہیں زیادہ قرآن خوشی کے لیے بھی ہے. اللہ تجھے زمین دے تو قرآن پڑھ. اللہ تجھے اولاد دے تو قرآن پڑھ. اللہ تجھے کار دے تو قرآن پڑھ. اللہ تجھے موٹر سائیکل دے تو قرآن پڑھ. رب بارگاہ میں شکرانے ادا سجدے کر دے. مگر خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ نہیں. ایک سال ہو گیا میرے نوجوانوں کو. دلی سے آئے گا تو گانے اسٹیٹس پہ, جائے گا تو گانے, دھان لگ رہے تو گانے, کٹ رہے تو گانے, رات بھر. اللہ اکبر. بمبئی کے ان کنجروں کے گانے, بمبئی کی ان کنجریوں کے گانے لگاتا ہے. پھر تو نعرے لگاتا ہے جلسوں میں آ کے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کبھی تیرے جلسوں میں صرف عشق نہیں. اللہ اکبر. ہر جگہ ہر محفل میں میرے مصطفیٰ کا عشق ہونا چاہیے. کبھی تو صبح اٹھ کے یہ کہتا لاؤ سورہ یاسین کی تلاوت سن لو, سورہ ملک کی تلاوت سن لو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ آج ہمارے بچوں کی پہچان خدا کی قسم یہ بچے بیٹھے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ان کے سبحان تک یاد رہی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخر ولا الضالین. سراسر جملے ان مسلمانوں کے تک یاد رہی. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر الی آخر. دعائے قنوت فطروں میں عشاء میں جو پڑھی جاتی ہے وہ جملے تمہارے تک یاد رہی. 4 رکعت نماز سنت کے لیے نیت باندھی. ہر مرتبہ ہم شریف کے بعد 4 رکعت میں 4 اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتا. میرے کچھ یاد نہیں. الحمد شریف کے علاوہ صرف قل ہے وہ بھی تو 4 لفظ پورا یاد رہی. مجھے بتا تو صحیح کس چیز کا نام مسلمان دینا چاہتے ہو. اللہ اکبر. 100 بیگھے زمین خرید لی اس چیز کا, 2 بیگھے مارکیٹ خرید لی اس چیز کا, 1 کروڑ کا بنگلہ خرید لیا اس چیز کا. تیرے بچے 1 لاکھ کا آئی فون چلائے, الٹرا چلائے اس چیز کا. خدا کی قسم دولت کو کبھی مت توڑنا. اگر بننا ہے تو دیندار بنو. مولا تو شداد بھی تھا, مولا تو فرعون بھی تھا, مولا تو سکندر بھی تھا, مولا ابو جہل بھی تھا. اللہ اکبر. قرآن کی آیت اتری زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. سورہ بقرہ دوسرا پارہ نمبر رکو سلسلہ اسراء کے بعد میں جو آیت آ رہی ہے زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت عمار ابن یاسر بیٹھے ہیں, حضرت بلال بیٹھے ہیں, حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے پاس اپنے کپڑے نہ تھے, جن کے پاس اپنے مکان نہ تھے, جن کی بیویوں کے پاس زیور نہ تھے, اپنا کچھ نہ تھا, بس مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتے تھے. اگر کپڑا آ گیا تھالی مل گیا تو کھا لیا. اللہ تیرا شکر ہے یا رسول اللہ. ہمارا عشق یا رسول اللہ سر چڑھ کے بولتا ہے. تو ان ظالموں نے کہا تھا, ابو لہب صاحبہ عتبہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا اگر اللہ تمہارے ساتھ راضی ہوتا, اللہ پاک تم سے راضی ہوتا, تمہارے اپنے مکان ہوتے, تمہارے اپنے گھوڑے ہوتے, تمہارے اپنے زیور ہوتے, تمہارے اپنے کپڑے ہوتے. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم غریب ہو, تم اس نبی کے در پہ پڑے رہتے ہو. خدا کی قسم اللہ نے قرآن بھیج دیا. جبرائیل جلدی پہنچو میرے محبوب کی بارگاہ میں. صحابہ کے دل رنجیدہ ہو رہے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ دولت والا اللہ سے راضی رہتا ہے, دولت جس کے پاس آتی ہے اللہ اس سے راضی نہیں, بلکہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے مصطفیٰ کی محبت کے چلتے اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے دولت نہیں چھینتا, اس سے شہرت نہیں چھینتا, اللہ اس سے توفیق سجدہ چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مسجدوں میں جانے سے روک دیتا
ہے. آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, ان مسلمان بچوں کے اگر ان کے ماں باپ مر گئے, جمعرات کا دن آیا, ان سے بیٹھ کے اپنے باپ کے لیے کھانے میں فاتح تک نہیں پڑی جاتی. اماموں کو پریشان کرنے والے امام صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ میرے بچے بھوکے سو جائیں گے, ذرا فاتحہ پڑھ دو. تو کیوں پیدا ہوا؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ تیرے کل یاد نہیں, تیرے الحمد یاد نہیں, پھر کیوں پیدا ہوا؟ اللہ اکبر. چوراہے پہ باتیں کرنے کے لیے میرا بچہ ایک 50,000 بھیج رہا کویت سے, ایک دبئی سے 60,000 بھیج رہا ہے. یہاں پیسے کو مت گنا, خدا کی قسم جن لوگوں کے پاس میں بڑے بڑے پیسے تھے دنیا میں ان کو بھلا دیا, موت میں تھپڑ مارا. آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. دنیا میں شداد بھی آیا تھا, دنیا میں فرعون بھی آیا تھا, دنیا میں شداد بھی آیا تھا, دنیا میں نمرود بھی آیا تھا. بتاؤ یزید بھی آیا, میرے حسین کا سر اقدس کاٹ کے شراب پی پی کے کہہ رہا تھا اب ہماری حکومت چلے گی, اب سب کا ہمارا چلے گا. مگر خدا کی قسم ان بشر ربک لشدید, میرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. اللہ اکبر. 40 دن اللہ کا دوست ابراہیم خلیل اللہ آگ میں رہے, خدا کی قسم آگ گلے گلزار بن گئی, مگر اللہ نے اسی نمرود کو اس طرح سے مچھر سے مار دیا. خدا کی قسم حضرت موسیٰ کا آج بھی دنیا ذکر کرتی ہے. اللہ نے اسی سمندر سے راستے دے دیے, اسی سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا. آج ابو لہب ابو جہل ان کی جگہوں پہ بیت الخلا بنی ہے, لوگ پیشاب کر رہے ہیں. خدا کی قسم جن لوگوں کے لیے کہتے تھے تمہارے پاس مکان نہیں, تمہارے پاس میں جداد نہیں, تمہارے پاس زیور نہیں, آج دیکھو 1400 سال ہو گئے, 1450 سال, 1500 سال تھا میرے مصطفیٰ کی ولادت کا. خدا کی قسم آج جن جلسوں میں دیکھو بلال کا نام یاد آتا ہے, عبد الرحمن کا نام یاد آتا ہے, عمار ابن یاسر کا. پتا چلا یہ دنیا امیروں کے نام مٹا دیتی ہے, نام اس میں زندہ رہتے ہیں جو مصطفیٰ کی ناموز پر مر گیا, جو اللہ کے لیے دنیا میں آگے کام کر کے چلا. نعرہ تکبیر, ذرا محنت سے حضرت تقریر کی, ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, سارے لوگ مکمل ہاتھ اٹھا لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی ناظم صاحب قبلہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. حقیقت بات یہ ہے, اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ, بچوں کے یہ حالات نماز تک یاد نہیں. حقیقتاً اللہ اکبر, 1 لاکھ کے فون چلانے والا ایک آدمی چل رہا, 2-3 لاکھ روپے ساتھ لے کے چل رہا ہے, لاکھوں روپے کا موبائل, 50,000 کی گھڑی, 10,000 کے شوز, 10,000 کے کپڑے. مگر مجھے بتا تو صحیح, افسوس ہوتا ہے تمہاری زندگیوں پر. خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اکبر, ہم کون سی ترقی کرنا چاہیں گے؟ حقیقت بات یہ ہے ماں باپ مر گئے, ان کی قبر کو مٹی دینے کے جملے ان بچوں کے یاد نہیں. امام نکاح پڑھاتا ہے, اللہ اکبر, 20-25 جنوں کے سامنے. یہ تو امام کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ سلامت رکھے. اگر واقعی حقیقتی اعتبار سے اگر صحیح الفاظوں میں نکاح پڑھائے, ان مسلمانوں کے بچوں سے نکاح تک نہیں پڑھا جائے گا. پیچھے پیچھے یہ ہے, آگے آگے امام ہے, پھر بھی انہیں یہ نہیں پتا کہ کل میں کون سے جملے کون سے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح یارو, خدا کی قسم, اللہ اکبر, تم 7 قدم مسجد نہیں جا سکتے, 1 کروڑ روپیہ لگا کے تم مسجد نہیں جا سکتے. مدینے سے کربلا کتنی دور ہوا, اس مدینے کو چھوڑا حسین نے, اللہ اکبر, جہاں قبر رسول ہے, جہاں ماں سیدہ فاطمہ کی قبر انور ہے, جہاں بھائی حسن کی قبر انور ہے. خدا کی قسم اس مدینے کو چھوڑنا آسان کام نہیں تھا. اللہ اکبر, مسلمان تو نماز کے نام پہ کلنک ہے. خدا کی قسم, اللہ اکبر, بہار شریعت میں علامہ سعد الشریعہ نے فرمایا, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, اگر کوئی نماز چھوڑے, اللہ اکبر, تو اس کو قید کیا جائے. اگر کوئی نمازوں سے دور رہتا ہو, مسجدوں سے دور رہتا ہو, اس مسلمان کو پکڑا جائے, اس کو سمجھایا جائے. اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے, اور اگر نمازی نہ بن سکے, بیچ چوراہے پہ لا کے بادشاہ اسلام کو حکم ہے ایسے مسلمان کی گردن مار دی جائے. اس مسلمان کو جینے کا حق نہیں جو نمازوں سے دور رہے, جو مسجدوں سے دور رہے. ان کی کیا حیثیت تھی جو مسجدیں گرا دیتے, ان کی کیا حیثیت تھی یہ مزار گرا دیتے, ان کی کیا حیثیت تھی یہ مقبرے مدرسے
गिरा देते। मुसलमान इसमें तेरी कमी है, खुदा की कसम, अल्लाहू अकबर, तेरे बाल उन कंजरों की तरह, अल्लाहू अकबर। मुसलमान का बच्चा कभी बीड़ी में रख के नशा करता है, कभी सिगरेट में रख के नशा करता है, अल्लाहू अकबर, कभी शराब पीता है। मुसलमानों के घरों के हालात देखो, शादियां हो रही है, अलग बेटियां जाके छतों पे खुल रही है, बियर पी जा रही है, शराब पी जा रही है। कितने मुसलमान के बच्चे ऐसे हैं जो शराबी बन गए, जो दलाली बन गए। खुदा की कसम, ये तो मुस्तफा के कदमों की सदका है, ये तो मुस्तफा के कदमों की बरकत है। अल्लाह ने अज़ाब को रोक रखा है, वरना इस उम्मत में जैसे अज़ाब हो रहे हैं, समंदर के किनारे चल के देखो कितनी मक्कारियां हो रही है, शहरों में होटलों में जाके देखो कितने खुदा की कसम अल्लाह अज़ाब हो रहे हैं। अल्लाह परवरदिगार, ये तेरा फज़ल है, ये तेरा करम है, वरना पहले की उम्मतों ने जब जब गुनाह किए, खुदा की कसम, अफलम यहदिलहुम कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून यमशून फी मसाकिनिहिम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिनुहा। अल्लाह का कुरान कहता है 16वां पारा, हमने कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया। किसी के ऊपर आग बरस गई, किसी के ऊपर पत्थर बरस गए, किसी के ऊपर पानी बरस गया, किसी के लिए जमीन का तख्ता पलट दिया, तख्ता पलट जाता, आसमान से आग बरस जाती, मगर अल्लाह ने वादा कर लिया, हबीब मुझसे इतनी मोहब्बत है कि अब तेरी उम्मत पर अज़ाब आसमानी नहीं आएगा। वरना जैसे मुसलमान के हालात है, आसमान से पत्थर बरस जाते, आसमान से आग बरस जाती, ये मुस्तफा के कल्बों की बरकत है जो अल्लाह ने रोक रखा है, वरना हलाक हो जाते। बेशक हक है, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हकीकत बात तो ये है, हकीकत बात ये है कि अगर मुसलमान के बच्चों को खड़ा कर लिया जाए जो इस वक्त में अपने वज़ो कता के साथ हैं, और 10 लड़कों को उन्हें जो गैर मुस्लिम है, जो नबी के नहीं है, अल्लाह के नहीं है, उन्हें खड़ा कर लिया जाए, पहचान नहीं होती ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। हकीकत बात है। अल्लाहू अकबर। अब तो मुसलमान के बच्चों के हालात देखो, टी शर्ट ला रहा तो वो जिस पे चील छप रही है, कैप ला रहा तो वो जिस पे पूमा का कुत्ता छप रहा है। तो कपड़ा बोला, जिस तस्वीर पे, जिस कपड़े पर तस्वीर होती है उससे नमाज नहीं होती है। तुझे किसने बता दिया? ये मुझे बता तो सही। तू तो हुसैन का आशिक था, तू तो हसन का आशिक था। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है अल्लाहू अकबर आज हम पे हंसा जा रहा है। कौम का एक नौजवान अल्लाहू अकबर रास्ते से भटकता है, इज्जतें हमारी खराब होती है, मज़ाक़ें हमारी बनती है। एक बच्ची अल्लाहू अकबर जब मुर्तद होती है तो पूरे कौम में समाज की खुदा की कसम नजरें नीची हो जाती है, नजरें भीग जाती है। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें मालूम है अल्लाहू अकबर इस नमाज से दूर करने से, अल्लाह के जिक्र से जब से तुम दूर हुए हो, अल्लाह का जिक्र जब से तुमने दिलों से दूर किया, मुस्तफा की मोहब्बतों को तुमने दूर किया, अपनी बेटियों के हाथ में तुमने सैयदा फातिमा का कल्चर ला दिया, तुम्हारी बच्ची मंदिरों में गई, तुम्हारी बच्ची है अल्लाहू अकबर वो खंजीर की गोश्त खाने वाले अल्लाहू अकबर उनको चेहरों पे चेहरे रख दिए गए। मुझे बताओ तो सही, इनका हिसाब कौन देगा? इसका क़यामत में जवाब कौन देगा? अल्लाहू अकबर। अभी 31 मई 31 अगस्त के मतलब ये कि खबर है अल्लाहू अकबर बाकरगंज के अंदर जहां मेरे ताजुश शरिया के भाई मन्नानी मियां मदरसा चलाते हैं, एक राहुल के साथ चली गई। 6-7 महीने उसने रखा, बाद में जब उसका दिल भर गया उसने मार के वापस कर दिया। उसका बाप जनाजा लेकर घर पे आ गया, उसको मिलाया खिलाया, इमाम साहब से कहा नमाज जनाजा पढ़ा दो, कहा ये कुफ्र में मरी है इसलिए हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते। मसाला मंजर इस्लाम गया जो मेरे रजा का कायम शुदा है, खुदा की कसम वहां से भी यही फतवा आया, इसकी नमाज जनाजा नहीं होगी। कुरान पढ़ने वाली फातिमा की कनी खुदा की कसम गैर मुस्लिम के हाथ में जाके
مر گئی, جیسے بھی سے گڈھا کھود کھود دفنا دیا گیا, مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ اکبر, اس میں بھی کہیں نہ کہیں تمہاری کمی ہے. اور راتوں میں اسپتال میں ڈیوٹی, کوئی 2000 میں کر رہی ہے, کوئی 5000 میں ڈیوٹی کر رہی ہے, کوئی 10,000 میں ڈیوٹی کر رہی ہے. اب دھان کی فصل ہے, جب لگ رہی تھی تو مسلمان کی بچیاں غیروں کے سامنے کہتی ہے ہمیں ٹھیکہ دو, ہم ٹھیکیدار ہیں, 1000 روپے ٹھیکہ, 900 روپے ٹھیکہ, ہمیں ٹھیکہ دو. خدا کی قسم بچیاں اس لیے نہیں آئی تھی کہ تم ان بچیوں کو جنگلوں میں جا کے بھیجو, بچیاں اس لیے نہیں تھی, اللہ اکبر, ان کو تو مارا جاتا تھا, ان کی سلطنتی مقام نہ تھا, ان کے قدموں میں جنت میرے مصطفیٰ نے آئی تھی, ان کا مقام مصطفیٰ نے دیا. خدا کی قسم میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک بچی کی تنخواہ 7,000, ایک بچی کی تنخواہ 10,000, 1 لاکھ کا موبائل چلائے, 1.25 لاکھ کا الٹرا آئی فون چلائے, 50,000 کے سونے ہیرے کی انگوٹھی پہنے. سید نعیم میاں صاحب قبلہ, شاعر اسلام سید نعیم میاں صاحب قبلہ آل رسول, ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے. باپ کبھی نہیں پوچھتا اے بیٹی یہ تو بتا, عزیزان ملت اسلامیہ بیٹھیے گا. ماشاءاللہ سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے, اولاد رسول, اللہ کے فضل و کرم سے جلسہ ہمارا کامیاب ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, تمہیں معلوم ہے جب یہودی مکے سے جاتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس اپنی بچیوں کو چھوڑ کے جاتے تھے, ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے, ہمیں بھروسہ ہے تو آپ پہ ہے. آپ رحمت للعالمین ہے, آپ خاتم النبیین ہے, اللہ اکبر, آپ جیسی صداقت کسی میں نہیں, آپ جیسی امانت کسی میں نہیں. کہاں جاتے ہو, کدھر جاتے ہو, مجھے بتاؤ تو صحیح. خدا کی قسم, آپ دنیا کہتی ہے حالات کیسے بدلیں گے, آپ دنیا کہتی ہے حالات کیسے بدلیں گے, اور شرابی امام کہے تو کیا کہے, مسجد میں لوگ اپنے اپنے ذمہ داری کو, اپنے اپنے پد کو لے کے آتے ہیں. اگر نشے پہ بولے تو ایک نشیڑی بھی ہوتا ہے, اگر زکات پہ بولے تو 2-4 زکات دینے والے بھی ہوتے ہیں, اگر عیاشیوں پہ بولے تو 2-4 وہ بھی ہوتے ہیں. اگر ماحول کے اوپر بولا جائے تو پھر تمہاری امیری گنائی جائے, پھر تمہارے کہنے سے تقریر کی جائے. مجھے بتاؤ تو صحیح, یہی وجہ ہے جو آج پوری دنیا کے اندر مسلمان زیر ہے. ورنہ خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو, مسلمان اگر 313 ہوئے, اگر ہزاروں ہوئے, جنگ خیبر اٹھا لو, صحابہ کرام 1600 تھے, وہ 10,000 کی تعداد میں تھے, مگر خدا کی قسم دلوں میں اس کے مصطفیٰ تھا, اللہ کا خوف تھا. اللہ اکبر, صحابہ کہتے ہیں بعد میں جب راستے میں گیٹ ڈال دیا, ہم سے 40 لوگوں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا, مولا کائنات نے اس طرح سے پکڑ کے ڈھال بنا دیا. خدا کی قسم یہ طاقتیں کہاں سے ملی, یہ رفعتیں کہاں سے ملی, یہ عزتیں کہاں سے ملی, یہ مصطفیٰ کے در سے ملی, اللہ کے سجدوں سے ملی. مسلمان اگر عزت چاہتا ہے, مسلمان اپنی بقا چاہتا ہے, تو سارے کاموں کو چھوڑ دے اور اس ٹولی میں آ جا جس میں مفتی اعظم کے والد کہتے ہیں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھا. مسلمان کے لڑکے ٹرک چلا رہے ہیں نشہ کر کے, شراب پی کے. مسلمان کا لڑکا دلی میں کوئی کام کرنے کے لیے گیا تو پہلے بیئر پی رہا ہے. یہ ہمارے اصول تھے. یہ بچے, یہ ججرا سارے بچے, یہ چھوٹے چھوٹے فوٹو دے دو, تصویر میں پہچان لیں گے یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں ہے. ان بچوں کی زندگی تباہ کر دیا آپ نے. حقیقت بتا رہا ہوں, گاؤں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے فوٹو دیکھ رہے, وہ جو کچریوں میں نکلتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے فوٹو, انہیں دیکھ کے یہ بتا دیتے ہیں. ان سے یہ نہیں بتایا جائے گا امام اعظم کون ہے. کیوں؟ اب وہ مائیں پیدا نہیں ہو پا رہی, اب وہ مائیں خدا کی قسم سیریل دیکھ رہی ہیں, بمبئی کے چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھ رہی ہیں. اللہ اکبر, ان بچوں کو یہ تک نہیں پتا امام کون ہے, انہیں یہ نہیں پتا نبی کون ہے, انہیں یہ نہیں پتا نبی کے والدین کون ہے, انہیں یہ نہیں پتا نبی کی بیٹیاں کون ہے. اللہ اکبر, یہ ماں کی گود سے ملتا ہے, مائیں جب نیک ہوتی ہے, خدا کی قسم میں بھی کہتا ہوں, اگر غوث نہ صحیح, اگر خواجہ نہ صحیح, اگر صادق نہ صحیح, نظام الدین نہ صحیح, مگر ان کے غلاموں کے غلام آپ بھی پیدا ہو سکتے ہیں. سچ یہ ہے, ماں قرآن پڑھنے والی ہو جا, تب لگائے جب وضو کر کے قرآن پڑھ لے, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لے. جب یہ آتا غوث اعظم کی ماں خدا کی قسم انہوں نے کی, پڑھنے کے لیے گئے. الحمدللہ رب العالمین. سيكون السفهاء تلك الرسل والبنان بالله والمحصنات لا يحب الله وإذا سمعوا ولو أننا پڑھتے جا رہے, سبحان الذي يسرى, بیٹے پڑھنے آیا ہے, قرآن
بولے, ولیوں کے سردار بولے, حضور پڑھنے آیا ہوں, اتنا پڑھ لیا کہ حضور جب تک میری والدہ کو ہاتھ نہ لگاتی تھی تب تک 15 پارے نہ پڑھ لیا کرتی تھی. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان 40 سال نماز پڑھی ہے عشاء کے وضو سے فجر کی, تم 40 دن پڑھ کے دکھا دو وضو کے ساتھ, الگ الگ وضو سے پڑھ کے دکھا دو. حقیقت بتا رہا ہوں, ان بچوں کی زندگیاں, اگر ان بچوں کی زندگیاں سدھری ہوتی نا, جلسے میں بیٹھنے کا آداب پتا ہوتا. ارے کس مقرر کو بلا لیا آگے اس طرح سے ڈانٹ رہا ہے. میں ڈانٹ نہیں رہا, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. نشتر جو لگاتا ہے ڈاکٹر جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس تم جاتے ہو, ڈاکٹر سڑ گیا, ڈاکٹر اس میں چیرا لگاتا ہے, مطلب یہ کہ فاسد مادوں کو نکالتا ہے, بالکل صاف کرتا ہے, اس کو دھوتا ہے, پھر اس پر مرہم رکھ کے اللہ اکبر اس لیے رکھتا تھا کہ جلدی سے زخم ٹھیک ہو جائے, اچھا ہو جائے. اللہ اکبر, میری باتوں کو برا نہ لگے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں حقیقت بات ہے سید صاحب, اگر امام گھروں گھروں فاتح دینے نہیں جائے, آج کل کے مسلمان کے بچے بھوکے سو جائیں گے. ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ فاتح تک پڑھ سکتے. کیوں یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیوں کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو؟ کس چیز کا نام مسلمان ہے؟ ہمارے ابا اماں جب ہم بچپن میں تھے ہم نے دیکھا تسبیح ٹنگا ہوئی تھی, ہماری دادی تسبیح پڑھے کرتی تھی, ہمارے ابا کے سر پہ ہم نے ٹوپی دیکھی تھی, ہم نے یہ دیکھا کہ جب جمعرات آتی تھی تو جمعرات کے دن گوشت آتا تھا. اسلام کے مسلمان ایسے بھی بہت سارے نمازوں سے دور ہٹ گئے, علماء سے دور ہٹ گئے, مدرسین سے دور ہٹ گئے. اللہ اکبر, اس قوم کا حال کیا ہوگا جو اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ سیک چلی جیسے کافر کو بلا کے لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپے دیتی ہے. مسلمانوں کے حالات یہ, اللہ کے ولیوں نے نیک راستے دکھائے, سیدھے راستے دکھائے, جنت کے راستے بتائے, اور آج کل کے مجابر, آج کل کی پبلک, کبھی چھوٹا بچہ کبھی بڑا بچہ, کبھی شیخ چلی کبھی کافر کبھی کوئی بلا کے 1.5 لاکھ روپے نذرانہ دے کے. اللہ اکبر, اس قوم کا کیسے حساب نہ ہوگا جو 24 گھنٹے تمہارے مسلوں پہ رہے, تمہاری ظہر عصر نماز عشاء مغرب سب پڑھائے, تمہارے بچوں کی ڈوریاں, تمہارے جانوروں کی ڈوریاں, تمہارے قبرستان میں جا کے تمہارے اماں ابا کی قبر پہ جا کے فاتح دنیا کی فاتح کرے, اسے 7,000 7,500 8,000 اس پہ بھی اللہ اکبر رہنے نہیں دیتے, اس پہ بھی جملے نکالے جاتے ہو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, مقرر آتا تقریر کرنے دین کا کام ہے, شاعر آتا ہے نعت پڑھنے کلام پڑھنے دین کا کام ہے, نقیب جلسہ آتے نظامت کرنے دین کا کام ہے, مگر یاد رکھ لینا شاید جتنی محنت تیری مسجد کا امام کر رہا ہے اتنی محنت اس دور میں کوئی نہیں کر رہا, جتنی محنت تیرے مدرسے کے مدرسین کر رہے ہیں. دنیا سو رہی ہے بلے اٹھ, یاسین والقرآن الحکیم, بیٹے اٹھ پچھلا پارا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, کبھی سبق کا پارا کبھی پچھلا پارا. ہم تو اپنے بچوں کو گوشت کھلا کے جسم پالتے ہیں, جسم کا پالنا کمال نہیں ہے, کمال تو تب ہے جب روح کو پال دو. یہ جسم نہیں ہے, روح کو پالتے ہیں. تمہارے بچوں کے سینے میں قرآن, تمہارے بچوں کے سینے میں اللہ کا خوف, رسول اللہ کا عشق, اہل بیت کا عشق, صحابہ کا جان پلاتے ہیں. خدا کی قسم قیامت میں سوال جسم سے نہیں ہوگا, قبر میں سوال تمہاری روح سے ہوگا. تمہاری روحوں کو پالتے ہیں, تمہاری تازکیوں کو پالتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. میں تو ہر جگہ کہتا ہوں جب شیخ چلی جیسے کافر کو یہ قوم 1.5 لاکھ روپے دے سکتی ہے تو پھر میرے علماء کو بھی دے, مقرروں کو بھی دے, شاعروں کو بھی دے, نقیب جلسہ کو بھی دے, اپنے اماموں کو بھی. یہ تھوڑی کہ امام نے سب کی تاریخیں لے لی, سب کو نذرانے ہو گئے جب امام کی بات آئے, یہ تو ہمارے گاؤں کے, چلو کوئی بات نہیں امام صاحب 500 روپے لے لیں. غلط, بالکل غلط. ہم نے وہ محنتیں نہیں کی جو اس امام نے کی. فون کیا, اللہ اکبر, عزیزان ملت اسلامیہ بار بار فون کر رہے ہیں, حضرت کہاں آ گئے, ہاتھ دھلوانے, کھانے کھلانے ہیں, کبھی یہ ٹینشن کبھی وہ ٹینشن. لاسٹ میں جا کے جس امام کو دیکھا تو امام کو کبھی 200 روپے, کبھی 500 روپے, کبھی 1000 روپے, اور دوسروں کو 10,000 20,000. میں کہتا ہوں 40 بھی دو, 50 بھی دو. جب یہ قوم سیکچولی جیسے کافر کو دے سکتی ہے تو ہم تو نائب رسول ہیں, ہم تو اللہ کے بندے ہیں, گناہگار ہی صحیح, مگر اللہ کا ذکر تو سنا رہے ہیں, اللہ کا پیغام تو سنا رہے ہیں, رسول اللہ کی حدیث کا ذکر تو کر رہے ہیں, صحابہ کا ذکر تو کر رہے ہیں, اہل بیت کا ذکر تو کر رہے ہیں, غوث کا ذکر تو کر رہے ہیں, خواجہ کا ذکر تو کر رہے ہیں. وہ ہمارے پیر کی دھول کے کروڑوں حصے کے قابل بن رہی. میں تم سے کہتا ہوں
کا سامنا ہو تو ہم چہرہ دکھا سکے، ہم چہرہ نیچے نہ ڈال سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جو کم سے کم اپنا چہرہ مصطفیٰ کے سامنے کر سکے۔ ہاں جسے دیکھو بس دنیا ترقی کر جا، کوئی اپنے ابا کی پلاٹنگ میں دلالی مار رہا، کوئی بھائیے کی میں مار رہا، کوئی کسی کی چڑی کاٹ کے لا رہا، کسی کا باجرہ کاٹ کے لا رہا، کوئی کسی کے ٹونا جادو کرا رہا، اپنے میر پہ پیڑے تو تیزاب ڈال دیا، رات میں دانتی لے گیا تو کاٹ دیا۔ کیوں بھائی کیوں؟ بتا تو صحیح کیوں؟ حسد ہو رہا ہے تجھے، جلن ہو رہا ہے تجھے؟ اللہ جسے بڑھاتا پوری دنیا بھی مل کے روکے تو رک نہیں سکتا وہ بندہ۔ جسے اللہ بڑھا دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے بڑھا دے پوری دنیا روکے نہیں روک سکتا، اور اللہ جسے گرا دے پوری دنیا کسی کو اٹھانے میں لگ جائے، خدا کی قسم کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ جسے اللہ گرا دے یاد رکھ لینا، اٹھتے وہ ہیں جو رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ سمجھ میں؟ ہاں انہی کے نام ذکر ہیں، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ۔ بس وقت میرا مکمل ہو گیا، میرے بعد بہت اچھی آپ کو تقریر سننی ہے۔ میں کہتا ہوں جگہ جگہ عشق یہ دکھلا دو کہ ہاں آج بھی محمد کے چاہنے والے یہ کچھ کہہ دیتے۔ انہیں پتا تھا اس دور میں کہ مسلمان شرابی نہیں ہو سکتا، مر سکتا، اپنے مصطفیٰ کے عشق سے نہیں جا سکتا۔ خدا کی قسم تب حضور سلطان صلاح الدین ایوبی کے مارے ان کی حالت خراب ہوتی تھی۔ انہیں پتا تھا حضرت عمر کے بارے میں، انہیں پتا تھا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ آج انہیں پتا لگ گیا حضرات کہ مسلمان کا بچہ ہمارے ساتھ شراب پیتا ہے، مسلمان کا بچہ ہمارے ساتھ نشہ کرتا ہے، مسلمان ہمارے ساتھ بیٹھ کے نمازیں چھوڑتا ہے، تو انہوں نے تمہارے دین پہ حملے کرنے شروع کر دیے، تمہاری مسجدوں کو مسمار کیا، تمہارے مدرسوں کو مسمار کیا۔ ورنہ خدا کی قسم یہ کیا ایک نبی کا عاشق اگر مدینے میں نعرہ لگا دے تو ملک شام کانپتا تھا۔ ہاں تاریخیں ہیں، مگر کیا مسلمان کے چہرے سے کبھی یہ لگتا ہی نہیں کہ یار اس کے چہرے سے عشق جھلکے۔ کبھی کھینی، کبھی گینی، کبھی گٹکا، کبھی سگریٹ، کبھی یہ نشہ، کبھی وہ نشہ، کبھی چہرے یوں کر لیے، بجھ گئے چہرے، چہروں پہ نور تو تب آ گا جب نماز پڑھو۔ یار اللہ کا ذکر ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو سکون تب ملتا ہے جب اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، ان چہروں پہ نور تب آئے گا۔ اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ ہم نے پیدا کیا اور تمہارے چہرے بنائے تو ہم نے بنائے، بہتر سے بہتر بنائے، میرے علاوہ چہروں کو کوئی نہیں بناتا۔ ان چہروں کو نور سے مزین کرنا ہے تو اب ٹوپوں سے نہیں، ان چہروں کو روشن کرو سجدوں سے، ان چہروں کو روشن کرو نماز سے، ان چہروں کو روشن کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اپنے اندر سرکار کی محبت پیدا کرو۔ ان کے بس کی بات نہیں ہے جو کچھ کہہ سکے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان تم نماز سے دور ہو گئے، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور ہو گئے۔ بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ان بچوں کو نماز سکھاؤ، انہیں مدرسے بھیجو۔ لاکھ ڈگریاں حاصل کر لو مگر انسان بننے کے لیے مدرسہ آنا ضروری ہے۔ لاکھ کروڑ ڈگریاں حاصل کر لو مگر انسان بننے کے لیے، ادب سیکھنے کے لیے میرے اساتذہ جو مدرسے میں رہتے ہیں، خون جگر پلاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آ کے ادب ملے گا۔ ڈگریاں تمہیں یونیورسٹی دے دے گی لیکن ادب اگر کوئی دے گا تو وہ مصطفیٰ کا قرآن دے گا، مصطفیٰ کی حدیث۔ ادب سیکھنا ہو تو علماء کے پاس آؤ، یہ وہ علماء ہیں اگر تم ان کے پاس آ گئے، ایک لوٹا بھی بھر کے تم نے عزت سے ادب کے ساتھ دے دیا، خدا کی قسم ایک لوٹا پانی وضو کا وہ بھی تمہیں کل قیامت میں خدا کی قسم جنت سبحان اللہ کھینچ کے لے جائے گا۔ اپنے عالموں سے محبت کرو، اپنے مدرسے کے مدرسین سے محبت کرو، اپنے خطبہ سے محبت کرو، شورا حضرات سے محبت کرو۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ حضرات کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔